السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ تو فرینڈز، آج ہم اپنے ناول دیدار عشقم کا لاسٹ پارٹ ریڈ کرنے والے ہیں۔ تو فرینڈز، ہمیں ضرور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ نیکسٹ ناول کون سا سٹارٹ کرنا چاہیے۔ آپ سب کی رائے کے مطابق ہی نیکسٹ ناول سٹارٹ کیا جائے گا۔ تو آپ سب مجھے کمنٹس میں ضرور بتاتے رہا کریں کہ آپ لوگوں کو ناول اچھا لگ رہا ہے، نہیں اچھا لگ رہا، اور نیکسٹ ناول مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا تاکہ پھر میں آپ کی پسند کا ناول ہی سٹارٹ کر سکوں۔ تو ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم اپنے ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اون اور آرزو شادی پہ آئے تو زبیدہ اور اس کی ساری فیملی یہاں پر پہلے سے ہی موجود تھے۔ وہ سب اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ کتنے دن کے بعد زبیدہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ وہ اس سے ملنا چاہتی تھی لیکن اون انہیں دیکھتے ہی اپنی راہ بدل گیا۔ لیکن آرزو اون کی پرواہ کیے بغیر ان لوگوں کے پاس چلی گئی اور اون کو اس کی حرکت بالکل بھی اچھی نہ لگی۔ فی الحال وہ کچھ بھی نہیں بولا۔ کچھ ہی دیر میں تامیہ کا نکاح تھا۔ تامیہ کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ اون کو اس کی حالت دیکھ کر نہ جانے کیوں مزہ آ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ہنسے جا رہا تھا، شاید طنزیہ مسکراہٹ۔ اس عورت نے اس کا گھر برباد کرنے کی کوشش کی، اس سے اس کی آرزو کو دور کرنا چاہا۔ اون کا دل چاہا کہ ابھی اس عورت سے جا کر کہے کہ دیکھ لیا اپنے کیے کا انجام، یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ پھر وہ رکا بھی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ تامیہ کے پاس مبارکباد دینے گیا تو آپ نے پرانے سارے حساب بے باک کر لیے۔ دیکھ لی اپنی حالت، یہ انجام ہوتا ہے دوسروں کا گھر برباد کرنے کی کوشش میں۔ ہمارے ساتھ تو کچھ بھی برا نہیں ہوا لیکن اللہ نے تمہیں تمہارا انجام دکھا دیا۔ ڈیڑھ پرانی مشوقہ اب خدا کے لیے اپنا گھر بسانا، نہ کہ دوسروں کا گھر برباد کرنا۔ خدا کے لیے اب سنبھل جاؤ، اپنے باپ کا نام نہ برباد کرنا۔ بات بات پر شکایتیں گھر لے کے مت آنا۔ ویسے مجھے لگتا ہے یہ پہلو ان پہلے معاملات کو حل کرتا ہے۔ اس نے پہلے کھڑے آدمی کی طرف اشارہ کیا جو بدقسمتی سے اس کا دولہا تھا۔ شادی اٹینڈ کرنے کے بعد وہ لوگ ابھی گھر واپس آئے تھے اور جب سے اون واپس آیا تھا تب سے ایک ہی بات کیے جا رہا تھا، بیچاری تامیہ کا کیا ہوگا، جبکہ آرزو جانتی تھی وہ یہ سب صرف اسے جھلانے کے لیے کر رہا ہے۔ اندر سے وہ ذرا سا بھی دکھی نہیں ہے۔ ہائے میرا کیا ہوگا، اس کے بغیر میں کیسے رہوں گا، وہ اس کے کان کے قریب بولا تو آرزو نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کے اس طرح سے دیکھنے پر اون کا کہا اونچی آواز میں ہنسا۔ اون جی، آپ کو ذرا ترس نہیں آ رہا ان بیچاری پر؟ یہ آرزو نے کہا۔ ایسے لوگوں پہ ترس نہیں کھایا جاتا۔ سچ میں بیچارہ وہ ہے جس سے اس کی شادی ہوئی ہے۔ یہ بیچاری اتنی بیچاری نہیں ہے، اس نے بیچاروں والا کوئی کام نہیں کیا ہے، تو برائے مہربانی تم اسے بیچاری مت کہو۔ اور نہ ہی میں اتنا ہیرو ہوں کہ برے لوگوں کو اچھا کہہ کر ان کی باتیں بلانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے جو لوگ اچھے نہیں لگتے وہ نہیں لگتے، زبردستی انہیں اچھا کیوں کہوں؟ مجھے نفرت ہے اس لڑکی سے۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے اور اب تمہیں بھی زیادہ دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر اپنا موڈ مکمل بدل کر بولا تھا۔ اون جی، آپ جانتا ہوں میں ایک انتہائی برا انسان ہوں، باقی باتیں ہم صبح کریں گے۔ اس وقت تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں کتنا برا ہوں۔ ایک ہی جھٹکے میں اس کے بالوں کو جوڑا کھول کے اسے اٹھائے بیڈ پر لے آیا۔ انہیں اس گھر میں رہتے ہوئے 4 مہینے گزر چکے تھے۔ اون اس کا حد سے بڑھ کر خیال رکھتا، اس کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا۔ وہ کام پہ جاتا تو سارا دن فون پر اسی سے باتیں کرتا رہتا۔ اون کی محبت اس کے لیے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اون کی دیوانگی سے ڈرنے لگتی تو کبھی کبھی اپنی قسمت پر رشک کرتی۔ اون نے ابھی سے زیادہ احتیاط کرنے کے لیے کہا تھا کیونکہ آرزو جسمانی طور پر بہت کمزور تھی۔ اون نے اس کے لیے 2 ملازموں کا انتظام کیا جن میں سے ایک کسی مجبوری کے باعث اپنے گاؤں جا چکی تھی جبکہ دوسری بہت مریم چھوٹی تھی۔ اچھا آرزو سنو، میں کام پر جا رہا ہوں، آج بہت ضروری میٹنگ ہے، ہو سکتا ہے دوپہر میں میرا فون بند ہو۔ سنو چھوٹی باجی کا خیال رکھنا، میں آج لیٹ واپس آؤں گا، مجھے شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ وہ ملازمہ سے کہنے کو پلٹا جو تقریباً 15 سال کی ایک چھوٹی بچی تھی۔ وہ آرزو کا بہت خیال رکھتی تھی۔ آرزو نے جب زبیدہ کو اس کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا کہ یہ وقت کسی سمجھدار انسان کے پاس رہنے کا ہے، کسی معصوم بچے کے پاس نہیں۔ تمہیں ایک زیادہ عمر کی عورت کو نوکری پر رکھنا چاہیے تھا جو سمجھدار ہو اور اس کنڈیشن میں تمہارا خیال رکھ سکے۔ اس نے پپو کو سمجھایا کہ دوسری ملازمہ نے گاؤں گئی ہوئی ہے، کچھ دن میں لوٹ آئے گی، لیکن پھر بھی پپو نے اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے جب اس کو اپنی طبیعت خراب ہوتی محسوس ہوئی۔ اسے چکر آ رہے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد اسے ابکائیاں شروع ہو گئیں۔ مریم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔
باجی آپ کی طبیعت تو بگڑتی جا رہی ہے، اب بھیا کو فون کرو، مریم نے پریشانی سے کہا، جبکہ اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے آرزو کو بھی اس کی بات ٹھیک لگی۔ وہ اون کو فون کرنے لگی، لیکن بار بار فون کرنے کے بعد بھی اون کا فون نہ لگا، اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس کی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے زبیدہ کا نمبر ملایا۔ ہیلو، بولو، میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آرزو نے روتے ہوئے کہا۔ تو زبیدہ پریشان ہوگی۔ بیٹا اون کہاں ہے؟ زبیدہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ کام پر گئے ہیں، ان کی کوئی بہت ضروری میٹنگ ہے، ان کا فون بھی نہیں لگ رہا، آرزو نے روتے ہوئے بتایا۔ میں ابھی آتی ہوں تھوڑی دیر میں، تو فکر مت کر، رونا بند کر، میں کچھ ہی دیر میں سمیر کے ساتھ آتی ہوں۔ زبیدہ نے اسے دلاسا دیتے ہوئے سمیر کو فون کیا۔ رات کو کیا کھایا تو نے؟ ضرور تو باہر سے کچھ کھا کے آئی ہے، پھپھو کب سے ڈانٹتے جا رہی تھی۔ پھپھو میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اون جی مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تھے، وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولی۔ وہ زبردستی اپنے ساتھ لے گیا اور تو نے مزے سے باہر کا کھانا کھایا۔ آرزو تو احتیاط کیوں نہیں کرتی ہے؟ بیٹا تیرا 5واں مہینہ شروع ہونے والا ہے، تجھے احتیاط کی ضرورت ہے، اور تو بہت کمزور ہے، اس لیے کہتی تھی کہ تیرا اکیلے اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، کسی بڑے کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ تیرا شوہر جب کوئی بات مانے نا تب نا۔ ابھی وہ اسے ڈانٹ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اون کو اس کی کال آئی تھی، لیکن میٹنگ کے دوران اس کا فون بند ہونے کی وجہ سے وہ اس کا فون اٹینڈ نہیں کر پایا۔ اب فون آن کرتے ہی لاتعداد میسیجز ایسے ریسیو ہوئے، اس کے اتنے سارے میسیجز اور فون کال دیکھ کر اون پریشان ہو گیا، اسی لیے اس نے جلدی سے گھر آنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن گھر آتے ہی یہاں زبیدہ کو دیکھا تو مزید پریشان ہو گیا۔ وہ بھیا آرزو باجی کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ تو خدا کا شکر ہے ان کی پھپھو جی آ گئیں، ورنہ میں تو بہت گھبرا گئی تھی، چھوٹی نے دروازہ کھولتے کہا۔ اون پریشانی سے اندر ہوا۔ کیا ہوا آرزو، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا، طبیعت خراب ہو گئی تھی تمہاری؟ تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ ہاں فون کیا تھا، وہ میرا فون بند تھا، میں میٹنگ میں تھا، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ فکر مندی سے بغیر اسے بولنے کا موقع دیے بول رہا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، پھپھو آ گئی ہیں، وہ کہہ رہی تھی جو کل رات ہم نے باہر سے کھانا ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں بیٹا آرزو کو احتیاط کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ہر روز کوئی نہ کوئی ہونا ضروری ہے، اس لیے میں نے سوچا میں آرزو کو کچھ دن کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی ہوں۔ زبیدہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے باز رکھا۔ میں اپنی بیوی اور بچے کا خیال رکھ سکتا ہوں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں، وہ سرد مہری سے بولا۔ آپ یہاں تک آئی، ہمارے لیے تکلیف اٹھائی، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اون کہہ کر اوپر چلا گیا، جبکہ آرزو پھپھو کے سامنے شرمندہ ہو کے رہ گئی۔ اچھا بیٹا میں چلتی ہوں، فون کروں گی، اگر مزید طبیعت خراب ہوئی تو بتانا مجھے، پھپھو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں اون یونیفارم چینج کر کے نیچے آ چکا تھا۔ کس کے ساتھ جائیں گی آپ؟ آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ انہیں کہتا گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا، جبکہ وہ آرزو سے مل کر آہستہ آہستہ اس کے پیچھے قدم اٹھاتی باہر آئیں۔ آج انہیں آرزو سے ملے پورا مہینہ ہو چکا تھا، نہ جانے کیا بات تھی، اس دن کے بعد آرزو نے فون بھی نہیں کیا، شاید اون نے اسے بات کرنے سے منع کیا۔ زبیدہ بہت پریشان تھی، انہیں ہر وقت آرزو کی پریشانی لگی رہتی تھی، جو اتنی کم عمر میں ماں بننے جا رہی تھی اور کوئی بھی بڑا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ مانا کہ اون اس کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن ایسے معاملات میں اون بھی کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ انہوں نے بہت بار اون کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ ہی ان کی کالز اگنور کر دیتا۔ کئی بار ان کا دل چاہا کہ وہ اور آرزو سے ملنے کے لیے ان کے گھر چلی جائے، لیکن پھر دل پر پتھر رکھ لیتی۔ وہ ان سے ملنا تو دور، ان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آرزو بھی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھے، اور وہ آرزو سے بار بار مل کر ان دونوں میں مزید بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اون نے آرزو کو ان سے بات کرنے سے منع کر دیا ہے۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، اس نے پھپھو سے بات نہیں کی تھی۔ اس دن اون جب گھر واپس آئے تو سب سے پہلے اس نے ایک بہترین بڑی عمر کی ملازمہ کا انتظام کروایا، جو اس کی غیر موجودگی میں آرزو کا خیال رکھے، اور اس کا انتظام ہونے کے بعد اون نے آرزو کو یہی آرڈر دیا تھا کہ آج کے بعد وہ پھپھو کو کبھی فون نہیں کرے گی، اور جب بھی کوئی پرابلم ہوگی تو وہ ان سے رابطہ کرے، نہ کہ اپنی پھپھو سے۔ ان لوگوں سے دور ہو کر الگ مکان میں اس لیے رہ رہا ہے تاکہ ان لوگوں کا سایہ بھی ان کی زندگی پر نہ پڑے۔ اون نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی زندگی میں مخالفت اسے ہرگز گوارا نہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ آرزو بھی اس سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ آرزو نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنی بات سے نہ پلٹا۔
اس کی وجہ سے ان دونوں میں کافی لڑائیاں بھی ہوئیں، جس کے اینڈ پہ آرزو ہمیشہ ہمت ہار کے بیٹھ جاتی۔ وہ چاہے کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے لیکن کبھی بھی اس سے لڑ نہیں پاتی تھی۔ اون کی اونچی آواز کے سامنے اس کی آواز دب جاتی، نہ جانے کیوں اسے اون کی اونچی آواز سے ڈر لگتا تھا۔ آرزو سمجھ گئی تھی کہ وہ اون سے لڑ نہیں سکتی لیکن ناراض تو ہو سکتی ہے۔ وہ 2 ہفتے سے اس سے ناراض تھی۔ وہ روز آ کر اسے منانے کی کوشش کرتا لیکن آرزو نے نہ ماننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ آج کل اس نے ایک ہی رٹ لگائی تھی کہ اسے واپس اسی گھر میں جا کر رہنا ہے۔ اون اسے منانے کی کوشش کرتا ہے اور جب بات بس سے باہر ہو جاتی تو چلا جاتا، غصہ کرتا، پھر خود بھی ناراض ہو کر بیٹھ جاتا۔ پھر دوسرے دن ایک نئے سرے سے اسے منانے کی کوشش کرتا۔ اون نے غصے میں آ کر اس کا نمبر بدل دیا۔ وہ جانتا تھا کہ آرزو کو کوئی نمبر یاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ پپو سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، بس اپنی خوراک کا خیال رکھیں، آپ بہت کمزور ہیں۔ باقی جس طرح سے آپ کے ہسبینڈ آپ کا خیال رکھ رہے ہیں انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ آپ بہت پیاری ہیں اور آپ کے ہسبینڈ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، بیبی آ جانے کے بعد انشاءاللہ اور بھی زیادہ کریں گے، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے سامنے بیٹھی آرزو سے کہا تو وہ بے ساختہ شرما دیں۔ پھر ایک نظر کمرے کے باہر دیکھا جہاں اون اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ صبح زبردستی اسے ساتھ لایا تھا، ورنہ وہ تو اس کے ساتھ ہاسپٹل آنے سے بھی نخرے دکھا رہی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اون کے سامنے اس کے نخرے کم ہی چلتے تھے۔ وہ اٹھ کر باہر اس کے پاس آئی۔ ہو گیا چیک اپ، اب چلیں گھر؟ آرزو نے منہ بنا کر کہا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اون نے فکر مندی سے پوچھا۔ کیا کہے گا ڈاکٹر، بالکل ٹھیک ہوں میں نے تو گھر پہ بول دیا تھا، وہ منہ بناتی آگے چل دی۔ اس کی ناراضگی اون کو بہت بھاری پڑ رہی تھی۔ کچھ تو بتایا ہی ہوگا ڈاکٹر نے۔ اون نے اسے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور بیبی بھی ہیلدی ہے اور اب آپ مجھے گھر چھوڑ کر جائیں اپنے کام پر۔ آرزو نے منہ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ لیکن آج تو میں سارا دن اپنی بیوی کے ساتھ گزاروں گا، ایک مزیدار لنچ کرتے ہیں پھر کہیں گھومنے چلیں گے، اون نے آفر کی۔ اب آرزو اپنا منہ سیدھا رکھیے تو ٹھیک، ورنہ تھوڑی دیر کے بعد اون کو بھی غصہ آ جانا تھا۔ وہ باہر کا کھانا نہیں کھا سکتی اون جی، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اور ویسے بھی پپو کہتی ہیں۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اس نے اون کی طرف دیکھا۔ وہ سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، مطلب صاف تھا ان کا ذکر کر کے اس نے ان کا موڈ خراب کر دیا ہے۔ کھانا کھانا ہوتا ہے آرزو، باہر کا یا گھر کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ڈاکٹر نے منع کیا تو ٹھیک ہے، میں تمہیں واپس گھر لے چلتا ہوں اور آج میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے کچھ اسپیشل بناؤں گا۔ اون نے آج اپنے غصے کو کنٹرول کر کے اسے خوش کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے آرزو کچھ بول نہ پائی۔ وہ اسے لے کر گھر آیا اور اپنے کہے کے عین مطابق اس کی پسند کا کھانا بنانے لگا۔ آرزو جانتی تھی کچن کا کیا حال ہو چکا ہوگا۔ بیچاری ریحانہ آنٹی اور چھوٹی دونوں کو اس نے کچن سے باہر نکال دیا تھا، جبکہ ریحانہ آنٹی یہ سوچ کر سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی کہ کچن کا کیا حال ہو گیا ہے، اور چھوٹی بیٹھ کر اپنے آنے والے کام کو گن رہی تھی۔ باجی بھیا کو منع کریں، اتنا گند پھیلا دیا ہر طرف، اس کو سمیٹتے سمیٹتے 4 دن لگ جائیں گے۔ چھوٹی نے بھی بزی سے آ کر اس کی منت کی، جبکہ وہ جانتی تھی اون اگر کچھ ٹھان لے تو وہ کر کے ہی دم لے گا۔ اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ انسپکٹر اون اچھا کھانا بنا سکتے ہیں یا نہیں، لیکن کھانا تو وہ بنا کر رہیں گے۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد آرزو کے سامنے ایک مزیدار ڈش حاضر تھی۔ چلو آرزو کھاؤ، میں نے زندگی میں پہلی بار کچھ بنایا ہے، جلدی سے ٹیسٹ کر کے بتاؤ کیسا بنا ہے۔ اون نے اسپیشل ٹریٹمنٹ سے آرزو اپنی ناراضگی بھول گئی تھی۔ اون نے اپنے ہاتھ سے نوالا، اس کے منہ میں ڈالا اور اب وہ ایکسائٹیڈ ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر اس نے اتنی محنت سے کھانا بنایا تھا، جبکہ آرزو ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ یہ نوالا اندر چلا جائے، لیکن آرزو اسے کھا نہ پا رہی تھی اور نہ ہی نکال پا رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اون نے آخر اس ڈش میں ایسا ڈالا کیا ہے۔ آخر آرزو اپنے محاذ میں کامیاب ہوگی، بتاؤ نہ کیسا بنا ہے، اون نے پوچھا۔ لہجے میں ایکسائٹمنٹ برقرار تھی۔ بہت اچھا، آرزو نے بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے۔ سچ میں؟ رک کیوں گئی، اور کھاؤ نا۔ اون نے ایک اور نوالا بنا کر زبردستی اس کے منہ میں ڈالا۔ اس سے پہلے کہ آرزو اسے نکلنے کی کوشش کرتی، ریحانہ آنٹی اپنے ہاتھ میں چینی کا ڈبہ لے کر آئیں۔ سر جی، آپ نے نمک کی جگہ چینی ڈال دی ہے کھانے میں، ریحانہ آنٹی نے اون کے سر پر دھماکہ کرتے ہوئے بتایا۔ اون نے بے یقینی سے آرزو کی طرف دیکھا، جو بڑی مشکل سے اون کا اپنے منہ میں ڈالا ہوا نوالا چبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اون حیرت سے ریحانہ کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ شکر گزار نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اور تمہیں یہ اچھا لگ رہا تھا؟ اس بار اون نے سخت نگاہوں سے اسے گھورا۔
یہ سب کچھ تم میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہی تھی؟ اون نے دکھ سے کہا۔ خدا کے لیے آرزو، جو چیز تمہیں ناپسند ہو مجھے بتایا کرو، اس طرح سے زندگی نہیں کٹے گی۔ اون نے سمجھانا چاہا۔ اگر میں کہتی کہ یہ اچھا نہیں ہے تو آپ کو برا لگتا ہے نا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ مجھے اچھا لگے یا برا، لیکن آج کے بعد تم کسی بری چیز کو اچھا نہیں کہو گی۔ تم اتنے خراب کھانے کو کس طرح سے کھا رہی تھی؟ اون نے ایک نظر اپنی بنائی ہوئی ڈش کی طرف دیکھا۔ اٹھاؤ یہ سب کچھ اور اچھا سا بنا کر لاؤ، اس نے ریحانہ کو آرڈر دیا، جس کی تکمیل کرتے ہوئے وہ فوراً برتن اٹھا کر لے گی۔ شام کی تقریباً 7 بجے کا وقت جب اون کو فون آیا۔ ٹھیک ہے سر، میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں، اون نے فون رکھتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیا بات ہوئی تھی، لیکن آرزو بس اتنا ہی سن پائی تھی کہ وہ اس وقت اسے اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اون جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس وقت ریحانہ اور چھوٹی کے جانے کے بعد وہ ابھی دروازہ بند کر کے آئی تھیں۔ جب موسم کے خطرناک ارادے دیکھ کر وہ فوراً اپنے کمرے میں اون کے پاس آئی۔ سنو آرزو، تم دروازہ بند کر لو، مجھے بہت ضروری کام ہے، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ اون یونیفارم پہنے تیار کھڑا تھا۔ نہیں اون جی، باہر بارش ہونے والی ہے، آپ اس وقت کہیں نہیں جائیں گے۔ اون جی میں کیسے رہوں گی، پلیز مت جائیں مجھے اکیلے چھوڑ کر، دیکھیے باہر بارش ہونے والی ہے۔ آرزو اس کے جانے کا سن کر رونے والی ہوگی۔ اوہو آرزو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بس تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ بارش بھی صرف آنکھوں میں چھولی کھیل رہی ہے، آج نہیں ہوگی بارش، اور اگر ہو بھی گئی تو جب تک یہ شروع ہوتی ہے تب تک میں واپس آ جاؤں گا۔ اون نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ نہیں اون جی پلیز، آپ نہیں جائیں گے، بس نہیں جائیں گے آپ، میں نے کہہ دیا نا، آرزو ضدی انداز میں بولی۔ آج کل وہ بہت ضدی ہوتی جا رہی تھی، ڈاکٹر نے کہا تھا اس وقت میں اس کا چڑچڑاپن نارمل ہے۔ اس کی وجہ سے اون بھی بڑی خوشی سے اس کے نخرے اٹھا رہا تھا۔ میری جان، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا، تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اگر ایسی بات ہے اون جی تو مجھے راستے میں پھپھو کے گھر چھوڑ دیں اور واپسی پر مجھے اپنے ساتھ لے آئیے گا۔ آرزو نے حل پیش کیا، جس پر اون کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے آرزو؟ تمہارے پاس ہر بات کا ایک ہی حل ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا، پھر اس بے وصول ضد کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا نا تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، آرام سے دروازہ بند کرو اور پھر جا کے سو جاؤ۔ میرے پاس ڈپلیکیٹ کی ہے، میں خود ہی دروازہ کھول کے آ جاؤں گا۔ اس بار وہ تھوڑا سختی سے بولا تو آرزو بھی کچھ بول نہ پائی۔ موڈ ٹھیک کر اپنا یار، جلدی آ جاؤں گا، وہ جانے سے پہلے پھر ایک بار اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ تو آرزو نے بنا کچھ بولے دروازہ بند کر دیا، جبکہ موسم کے خطرناک تیور دیکھ کر وہ اور زیادہ ڈرنے لگی تھی۔ اون کو گئے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ جو پہلے ہی ڈر رہی تھی، بارش کی آواز سن کر بالکل ہی بستر میں گھس گئی۔ یا اللہ جی، بارش بے شک ہوتے رہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، بجلی نہیں کڑکنی چاہیے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے دعا مانگ رہی تھی جب اچانک تیز کڑکتی بجلی کی آواز آئی، اور اس کے ساتھ ہی آرزو کی چیخ بلند ہوئی۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا اور اون کو فون کرنے لگی، لیکن فون بجتا رہا، اون نے نہیں اٹھایا۔ اون جی پلیز فون اٹھائیے، یہاں بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ یا اللہ جی، اون جی فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ آرزو نے پریشانی سے پھر سے نمبر ڈائل کرنا شروع کیا، لیکن بار بار فون کرنے کے بعد بھی اون نے فون نہ اٹھایا۔ یا اللہ، اون جی تو فون ہی نہیں اٹھا رہی، میں کیا کروں؟ بہت کوشش کے بعد وہ ہمت کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی یہ کوشش بھی ناکام ثابت ہوئی، کیونکہ بہت کوشش کے بعد بھی اسے نیند نہ آئی۔ باہر ہر تھوڑی دیر کے بعد کڑکتی بجلی کی آواز آتی اور اس کا ننھا سا دل کانپ اٹھتا۔ اس نے ڈر کر ایک بار پھر سے اون کو فون ملایا شروع کیا، لیکن 5-6 بار فون کرنے کے بعد بھی اون نے فون نہ اٹھایا۔ جب اچانک لائٹ چلی گئی اور لائٹ جاتے ہی آرزو کا ڈر مزید بڑھ گیا۔ اب آنسو رکنا مشکل تھا، وہ ڈر کے مارے رونے لگی۔ روتے روتے ایک بار پھر سے اون کو فون ملانا چاہا، اور ہر بار کی طرح اون نے اس بار بھی فون نہیں اٹھایا۔ اب تو فون کی بیٹری بھی ختم ہونے والی تھی، اور اگر ایسا ہوا تو کمرے میں اندھیرا ہو جائے گا، اور پھر اس کا یہاں رکنا ناممکن ہے۔ ٹارچ تو نیچے والے کمرے میں ہے، نیچے والے کمرے میں چلے جاتی ہوں، وہاں بجلی کڑکنے کی بھی آواز کم آئے گی۔ وہ اپنے موبائل کی ٹارچ جلائے نیچے کی طرف آئی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں کے پاس آئی۔ ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر پیر رکھا تھا جب اس کا فون اچانک بند ہو گیا، اور اسی وقت بجلی کڑکنے کی وجہ سے آرزو ڈر کے پیچھے واپس کمرے میں جانے لگی۔ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئی۔ درد کی ایک لہر پورے جسم میں دوڑی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پائی۔ ایک بار پھر سے اس گھر میں آرزو کی چیخوں کی آواز گونجی،
لیکن یہ چیخیں ڈر یا خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اس درد کی وجہ سے تھی جو اس وقت آرزو برداشت کر رہی تھی۔ اون نے جیسے ہی اپنا موبائل آن کیا تو اس میں لاتعداد آرزو کے میسیجز دیکھے وہ پریشان ہو گیا۔ یقیناً بارش کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈر گئی ہوگی، لیکن اب بارش کافی کم ہو چکی ہے۔ شاید اب تک وہ سو چکی ہوگی، لیکن اون نے آنے سے پہلے وہ کبھی نہیں سوتی تھی۔ عمر میرے ساتھ چلے گا یا اکیلے جائے گا؟ عمر کی گاڑی پچھلے کچھ دنوں سے خراب تھی، جس کی وجہ سے اون اسے پک اور ڈراپ کرتا تھا۔ یار چھوڑ دے مجھے اور آرزو بھابی کے ہاتھ کی چائے پلا دے۔ اس ASP نے تو آج دماغ کا دہی کر کے رکھ دیا ہے۔ بھابی کے ہاتھ کی چائے پی کے ریلیکس ہو جاؤں گا، عمر نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، لیکن یار مجھے تو پہلے گھر جانا ہے، اون نے کہا۔ ہاں تو ہم تیرے گھر ہی جا رہے ہیں۔ عمر کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں اس گھر کی نہیں، وہ پرانے گھر کی بات کر رہا ہوں، اون نے سمجھایا تو عمر بے ساختہ مسکرایا۔ تو آج بھی اسی گھر کو اپنا گھر مانتا ہے، پتہ ہے مجھے۔ کچھ چیزیں اور کچھ رشتے کبھی نہیں بدل سکتے، انہیں ہم دل سے اتارنے کی کوشش کریں لیکن وہ ہمارے دل میں اپنا گھر پہلے سے بنائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جن رشتوں سے تو جان چھڑا کر بھاگنا چاہ رہا ہے نا اون، وہ تیرے دل میں جگہ بنا کر بیٹھے ہیں۔ ان رشتوں سے دامن بچانا اتنا آسان نہیں، عمر نے آج پھر سے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ بس تیرے لیکچر کی ضرورت نہیں ہے، میں بس آخری بار اس گھر میں جا رہا ہوں، آج میں یہ قصہ ہی تمام کر دینے والا ہوں۔ اون نے غصے سے اس کی بات کاٹی۔ آرزو کب سے فون کیے جا رہی تھی، لیکن پچھلے آدھے گھنٹے سے اس نے کوئی فون نہیں کیا، یقیناً ناراض ہو گئی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے فون جیب میں ڈال چکا تھا اور اس کا ارادہ گھر جا کر آرزو کو منانے کا تھا۔ باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے اون، لیکن ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ عمر نے پوچھا۔ ابھی تو بتایا تجھے، آج میں اس گھر سے ہر رشتہ توڑنے آیا ہوں، اون بتاتا ہوا اندر چلا گیا تو عمر بھی اس کے پیچھے آیا۔ ارے اون بیٹا آؤ نا، تم وہاں کیوں کھڑے ہو؟ زبیدہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئی جب اون نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں کچھ بھی بولنے سے باز رکھا۔ مجھے کچھ ضروری کام تھا۔ اس نے تمام گھر والوں کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کے گھر میں رات کے وقت چائے پی جاتی تھی۔ ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں اون، زبیدہ اتنے دنوں کے بعد اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی جب آرزو سے اس کا رابطہ اب نہ ہونے کے برابر تھا، کیونکہ اس دن کے بعد وہ آرزو سے اب تک نہ مل پائی تھی اور نہ ہی فون پر کوئی رابطہ تھا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، یہ پیپرز دینے آیا ہوں۔ یہ گھر جو دادا نے میرے نام کیا تھا، میں واپس آپ کے شوہر، آپ کے جیٹ کے نام کر چکا ہوں۔ یہ ان دونوں کی جائیداد ہے، ان دونوں کا حق بنتا ہے اس پر۔ دادا نے غلط فیصلہ کیا تھا یہ سب کچھ میرے نام کر کے، اور اب اسے میں ٹھیک کرنے جا رہا ہوں۔ آج سے میرا اس گھر سے، اس گھر کے لوگوں سے اور خاص کر کے آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اون بنا کسی لحاظ کے یہ جانے بغیر کہ اس کے الفاظ کسی کے دل پر خنجر کی طرح چل رہے ہیں بولا، میں آپ سے اور آپ کے اس گھر سے اپنا ہر رشتہ ختم کر رہا ہوں۔ اب آپ لوگ میری بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے اور نہ مجھ سے آپ کا کوئی رشتہ ہے، نہ ہی میری بیوی اور میرے بچے سے۔ بہتر ہوگا اب آپ ہماری زندگی میں انٹرفیئر نہ کریں، میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی آپ لوگوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہو۔ یقیناً آپ لوگ میری بات سمجھ چکے ہوں گے۔ وہ فائل کو ٹیبل پر پٹکتا وہاں سے باہر نکل چکا تھا، جبکہ اس کی ماں وہیں زمین پر بیٹھ کر داڑھیں مار مار کے رونے لگی۔ آج اس نے اپنا آخری سہارا بھی کھو دیا، وہ جو اسے یقین تھا کہ اس کا بیٹا لوٹ آئے گا اور اسے ماں کہہ کر پکارے گا، اسے معاف کر دے گا، سب پر پانی پھر چکا تھا۔ ان کی ہر امید ٹوٹ چکی تھی، سب بھی اداس تھے۔ سمیر اور حارث بھاگ کر ان کے قریب آئے اور انہیں شانوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگایا۔ روکو اسے، وہ چلا جائے گا، مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا، خدا کے لیے روکو، کوئی تو روک لو اسے۔ زبیدہ نے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ عمر کو بے ساختہ ان پر ترس آیا، لیکن ان کے پتھر دل بیٹے کا دل نہ پگھلا۔ اون کہ تو نے ٹھیک نہیں کیا۔ عمر نہ رہ سکا تو بول پڑا، بالکل ٹھیک کیا ہے میں نے، اور زیادہ باتیں مت کر، چل تجھے آرزو کے ہاتھ کی چائے پلاتا ہوں۔ اون اس کے بات کو اہمیت دیے بغیر بولا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ عمر کا موڈ سارے راستے میں آف رہا، وجہ تو اون جانتا تھا، اس لیے پوچھنا اس نے ضروری نہ سمجھا۔ یار وہ لوگ میرے گھر والے ہیں، خدا کے لیے اس طرح سے منہ بنا کر مت بیٹھ، تو نے ان کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، عمر نے غصے سے کہا۔ وہ عورت جس کے لائق ہے میں نے اسے وہی دیا ہے۔ زبان سنبھال کے بات کر، اون اپنی ماں کے بارے میں بات کر رہا ہے، عمر غصے سے بولا۔ ہاں جیسے تو انجان ہے اس ماں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اب اون کو بھی غصہ آنے لگا۔ اون تو اپنی
کبھی اپنی غلطیوں کو نہیں مانتا، ہمیشہ دوسروں کی چیزوں سے غلطی نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ مانا کہ وہ تجھے اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی تو آیا نا، وہ تیری ماں ہے، اس دنیا میں ان سے زیادہ تجھے کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ ایک ماں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ عمر اب بھی اس پر غصہ کر رہا تھا۔ ہاں ماں، وہ ہنسا، ایسی ہوتی ہے ماں۔ اون نے سر جھٹکا۔ ماں ماں ہوتی ہے، وہ ایسی ویسی نہیں ہوتی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ماں کی قدر صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی ماں نہیں ہوتی۔ عمر نے بے ساختہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ اون نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہرٹ کیا تھا۔ تبھی اس کا گھر آ گیا۔ اون نے باہر آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ آرزو اوپر والے کمرے میں ہے، شاید سو چکی ہوگی، لیکن کوئی بات نہیں، آرزو سو گئی تو کیا ہوا، میں ہوں نا، میں اپنے یار کے لیے چائے بناؤں گا۔ اون نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا اور اپنی جیب سے ڈپلیکیٹ کی نکالی۔ لیکن دروازہ کھول کر جیسے ان دونوں نے اندر قدم رکھا، اون کو لگا جیسے اس کا پورا وجود بے جان ہو گیا ہے۔ آرزو بے ہوش زمین پر پڑی تھی۔ وہ دوڑ کر اس کے قریب آیا، جبکہ عمر اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ انہی سیڑھیوں سے گری ہے، کیونکہ آدھی سیڑھیوں پر اس کا موبائل پڑا تھا۔ اون، لگتا ہے بھابھی سیڑھیوں سے گر گئی ہیں، تو جلدی سے اٹھا باہر لا، میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں۔ عمر نے جلدی سے کہا اور اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لے کر باہر کی طرف بھاگا۔ آرزو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چل رہے ہیں۔ اون کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ کیسے اس حالت میں اسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا اسے بارش سے خوف آتا ہے۔ وہ اسے اٹھائے بے چینی سے باہر کی طرف بھاگا تھا، ایک ڈر، ایک خوف، سب کچھ کھو دینے کا۔ وہ جو اپنی الگ دنیا بسانے جا رہا تھا، اپنی الگ دنیا بنانے جا رہا تھا، سب کچھ ختم ہو رہا تھا، وہ بھی اس کی نظروں کے سامنے۔ نہ جانے آرزو کتنی دیر میں وہاں سے نیچے پڑی تھی۔ اتنی سردی اور بارش میں آرزو کی حالت نہ جانے کتنی دیر سے تکلیف سے تڑپتی رہی ہوگی وہ۔ عمر نے گاڑی فل سپیڈ میں ہسپتال کی طرف بڑھائی اور کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ دیکھیے، پیشنٹ کی حالت بہت خراب ہے، ہمیں ڈیلیوری ابھی کرنی ہوگی، اب دعا کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیڈی ڈاکٹر اسے دلاسا دیتی اندر جانے لگی، جبکہ آپریشن کا نام سن کر وہ پریشان ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر، آپ نے تو نارمل ڈیلیوری کیس بتایا تھا، انہوں نے پریشانی سے کہا۔ جی ہاں، نارمل ڈیلیوری کیس ہوتا، اگر یہ نارمل ڈیلیوری ہوتی۔ یہ سیڑھیوں سے نیچے گری ہیں۔ ڈاکٹر وقت ضائع کیے بغیر اندر جا چکی تھی، جبکہ اون کی حالت سے وہ کافی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ عمر کا دل چاہا کہ وہ مصباح کو یہاں بلا لے، لیکن مصباح بھی یہاں کیا کر سکتی تھی؟ عمر اب خود بہت پریشان ہو چکا تھا، جبکہ اون کا فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے بنا اون کے بارے میں سوچے اون کے گھر پر فون کیا۔ اس کا فون دیکھتے ہی زبیدہ بیگم نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو آنٹی، پلیز کیا آپ اسی وقت ہسپتال پہنچ سکتی ہیں؟ آرزو بھابھی سیڑھیوں سے نیچے گر گئی ہیں اور مجھے اور اون کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پلیز آپ یہاں آ جائیں۔ تو عمر نے بہت التجا لہجے میں کہا۔ بیٹا، کون سے ہسپتال میں ہے؟ آرزو ٹھیک تو ہے نا؟ میں بس ابھی پہنچتی ہوں، زبیدہ نے پریشانی سے کہا۔ آنٹی پلیز آپ جلدی آ جائیں۔ عمر نے انہیں ہسپتال کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہوئے بلایا، جبکہ اون پریشانی سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا بے شک وہ کتنا ہی کیوں نہ انکار کر لے، اسے اس وقت صرف اور صرف اپنی فیملی کی ضرورت ہے۔ اپنے کہے کے مطابق زبیدہ اور اس کی فیملی کچھ ہی دیر میں ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ کیا ہوا آرزو کو، ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے عمر سے پوچھنے کی بجائے اون سے پوچھا تھا۔ شاید انہیں اس وقت اس سے کوئی شکایت نہ تھی، وہ اپنا رونا دھونا، دکھ تکلیف بھول کر اپنے بیٹے کی تکلیف میں شامل ہو رہی تھی، لیکن فی الحال وہ کچھ بھی نہ بول پایا۔ تو فکر مت کر اون بیٹا، آرزو بالکل ٹھیک ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ابھی وہ اسے حوصلہ دے ہی رہی تھی کہ ڈاکٹر باہر آئی۔ دیکھیں، اس وقت ہم ایک ہی کو بچا سکتے ہیں، یا بیبی کو یا پھر مدر کو۔ جلدی سے فیصلہ کریں آپ کس کی زندگی بچانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ بچے کو بچانا چاہیں گے تو بھی مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ 7 منتھ پریگننٹ ہے اور 7 منتھ چائلڈ کم ہی آگے زندگی میں سروائیو کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فائل اور پین اس کے ہاتھ میں پکڑاتی باہر جاتا تو وہ واپس جا چکی تھی، جبکہ وہ فائل اور پین اپنے ہاتھ میں پکڑے بے یقینی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میری آرزو کو کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہونے دوں گا اسے، امی میری آرزو کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کر کسی بچے کی طرح پوچھا تھا۔ میں اپنی آرزو کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اون نے ایک پل میں پیپر کے خالی ڈبے میں ٹیک لگا دی، جبکہ نرس اس کے ہاتھ سے پیپر کھینچ کر واپس اندر بھاگ چکی تھی۔ بابا، میں نے ٹھیک کیا نا؟ میں اس کو کھو نہیں سکتا،
میں اسے بہت پیار کرتا ہوں۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑے بابا سے پوچھا۔ 27 سال پہلے میں نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا اون، لیکن اس دن یہ معجزہ ہوا تھا کہ تیری ماں کے ساتھ تو بھی بچ گیا۔ بابا نے پیار سے اسے پچکارا، لیکن وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آرزو مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگی نا؟ اس نے کہا تھا۔ اسے یہ بچہ کسی بھی حال میں چاہیے، وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہے اور وہ مجھے تحفہ دینا چاہتی تھی۔ امی وہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گی نا؟ میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا نا؟ اون ان کا ہاتھ تھامے پوچھ رہا تھا۔ شاید وہ اپنی ساری ناراضگی، سارا غم، سارا دکھ بھول چکا تھا۔ شاید وہ اس وقت یہ بھول چکا تھا وہ کس کے سہارے بیٹھا ہے۔ شاید وہ یہ بھول چکا تھا کہ وہ کس کے کندھے پر سر رکھ کے رو رہا ہے۔ نہ میری جان، میرا بچہ، آرزو تجھ سے ناراض نہیں ہوگی، تو فکر نہ کر، سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اندر آپریشن جاری تھا، جبکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ کی وائف اب خطرے سے باہر ہے، کچھ ہی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ نرس اسے خوشخبری سنائی اور واپس چلی گئی۔ جب اون نے بنا سوچے زبیدہ کو اپنے گلے لگایا تھا، جبکہ باقی ڈاکٹری کارروائی سمیر اور حارث نے پوری کی تھی۔ اون نے اس مشکل وقت میں وہ اس کے سب سے بڑے سہارے بن کر ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ شاید فیملی ہی ہوتی ہے، اس لیے ہے۔ اون نے کمرے میں قدم رکھا تو آرزو نے نظریں پھیر لیں۔ پھپھو کہہ دیجیے انہیں کہ یہاں سے چلے جائیں، مجھے ان کا چہرہ نہیں دیکھنا۔ کیسے یہ اپنے بچے کو مار سکتے ہیں؟ آج ان کے خود ساختہ نفرت کی وجہ سے میں نے اپنا بچہ کھو دیا۔ کہہ دیں ان سے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، بھیجے انہیں یہاں سے، میں ان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ آرزو اپنا سارا ڈر اور خوف بھلائے غصے سے چلائی تھی۔ اون کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آرزو اسے اپنے ہی بچے کا قاتل کہہ رہی تھی۔ اون نے 2 قدم آگے بڑھ کر اسے سمجھانا چاہا، جبکہ آرزو کی اس بات پر اسے بہت غصہ آیا تھا۔ اون بیٹا باہر چلو، یہ وقت صحیح نہیں ہے۔ بابا اس کے قریب آ کر کہنے لگے۔ نہیں بابا، وہ دیکھے کس طرح سے بات کر رہی ہے وہ مجھ سے، وہ مجھے میرے بچے کا قاتل کہہ رہی ہے۔ اون غصے سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بیٹا پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، اس وقت وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے تمہیں یا تمہاری کسی بات کو سمجھ پائے۔ پلیز چلو یہاں سے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے آئے۔ اون نے آرزو سے ملنے کی اور بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اون سے بات نہیں کرنی۔ اگر وہ الگ مکان میں رہنے کی ضد نہ کرتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کی خود ساختہ نفرت نے ان سے ان کے بچے کو دور کر دیا تھا۔ کیا نہیں سوچا تھا ان دونوں نے اپنے ہونے والے بچے کے لیے، اور کیا ہو گیا اگر اس کے دن اون اس کی بات مان کر اسے زبیدہ کے پاس چھوڑ جاتا تو شاید آج اس کا بچہ بالکل ٹھیک ہوتا۔ اس سے اون سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی اون کو اپنا بچہ کھونے کا بہت دکھ ہے، وہ بھی اس کے غم میں برابر کا شریک ہے، لیکن وہ اس کو اس طرح سے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ اون کو اس طرح سے معاف کرتی تھی تو وہ کبھی رشتوں کی اہمیت نہیں سمجھ سکتا تھا۔ آرزو کے پاس اون کو سمجھانے کا یہ آخری موقع تھا۔ وہ جانتی تھی اسے آرزو کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے اکیلا چھوڑ چکی تھی تاکہ وہ ان رشتوں کے بارے میں سوچے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور جب سے آرزو سے دور ہوئی تھی وہ گھر والوں کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ شاید وہ ان کی اہمیت کو سمجھنے لگا تھا، ورنہ وہ آرزو سے واپس گھر چلنے کا کہہ چکا تھا۔ لیکن اب وہ اسے صاف انکار کر چکی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اب واپس اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی اور نہ ہی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ انہیں گھر آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، تب سے اون دوسرے کمرے میں سو رہا تھا۔ گھر میں سبھی لوگ اون کا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ سب کا کہنا تھا کہ آرزو اسے معاف کر دے گی۔ اون صبح تیار ہو کر پولیس اسٹیشن جانے لگا تو زبیدہ نے زبردستی ناشتے کے لیے روک لیا۔ اس نے انکار کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن زبیدہ نے اس کی ایک بات نہ سنی تو مجبوراً اسے ناشتے کے لیے بیٹھنا پڑا۔ بیٹا ویسے میں نے تمہارے لیے پراٹھا بنایا ہے، لیکن اگر تم کچھ اور کھانا چاہو تو میں ابھی بنا دیتی ہوں، زبیدہ نے بہت محبت سے کہا۔ نہیں یہی ٹھیک ہے، میں کھا لوں گا، تھینکس، اون نے مروتاً کہا۔ تو پاس بیٹھے بابا مسکرائے۔ ماں کو کون تھینکس بولتا ہے؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ چپ رہیں، میرے معصوم بچے کو سکون سے ناشتہ کرنے دیں، صبح صبح اس کے پیچھے مت پڑ جائیے گا، زبیدہ نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تو بابا مسکرا دیے۔ مطلب بیٹے کے سامنے شوہر کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ انہوں نے تایا ابو کو دیکھا تو وہ بھی مسکرانے لگے۔ بابا آپ کو تو اپنی پڑی ہے، آج تو امی نے میرے لیے بھی پراٹھا نہیں بنایا، سمیر نے بیٹھتے ہوئے شکایت کی۔ اون اپنے ناشتے میں مصروف اپنی ہنسی دبا گیا۔ ارے نہیں ابھی بنا دیتی ہوں، تو منہ مت بنا، زبیدہ نے اٹھ کر
مسکراتے ہوئے کہا، نہیں رہنے دیں، میں آپ کے لاڈلے کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ سمیر نے کہتے ہوئے اون کی پلیٹ سے بنا پوچھنے کی زحمت کی کھانا شروع کر دیا، لیکن اون کو اس کی یہ حرکت بری نہ لگی تھی۔ ان دونوں میں کبھی ایسا رشتہ نہ رہا کہ وہ ایک ہی پلیٹ سے کھاتے، لیکن اون کو آج پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ اس کا بھائی ہے۔ سمیر کی اس حرکت پر وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنے ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ سمیر، مجھے ذرا میرے دوست کے گھر چھوڑ دو، بہت دن ہو گئے چکر نہیں لگایا، بابا نے سمیر کو مخاطب کیا۔ بابا میری گاڑی تو ورکشاپ میں ہے، سمیر نے آخری نوالہ لیتے ہوئے کہا۔ میں چھوڑ دوں گا، اون نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو تمہیں چھوڑو گے اور کون چھوڑے گا؟ سنا نہیں جناب کی گاڑی بیمار ہے، ہسپتال میں پڑی ہے، بابا نے نارمل انداز میں کہا تو وہ مسکراتا ہوا گاڑی نکالنے چلا گیا، جبکہ سمیر نے ایک نظر زبیدہ کی طرف دیکھا جو آرزو کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ انہیں آرزو ٹھیک لگی تھی، اون کو اپنی ایک فیملی دینے کے لیے، ایک فیملی کا اعتبار دینے کے لیے سب کچھ ضروری تھا۔ اون کا راستہ دوسری طرف تھا، لیکن وہ صرف ان کو چھوڑنے کے لیے سائٹ پر آیا تھا۔ گاڑی میں اون نے 2-3 بار آرزو کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا، تو پھر میں میسج کر دیا، پلیز کھانا کھا لینا۔ بابا اس کی ساری حرکتیں بہت غور سے دیکھ رہے تھے، فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ بابا نے رام سے پوچھا تو اون نے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ اسے وقت دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بابا نے مسکرا کر کہا۔ اس کی ناراضگی ختم نہیں ہو رہی، تمہاری ماں بھی ایسے ہی ناراض ہوتی ہے، بابا نے کہا تو اون نے انہیں دیکھا۔ میں اور بچے نہیں چاہتا تھا، لیکن تمہاری ماں کا کہنا ہے کہ تم اس کے نصیب کی اولاد ہو۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ہمارے پہلے ہی 4 بچے ہیں، سنبھالنا مشکل ہے، لیکن تمہاری ماں نہیں مانی تو میں اس سے ناراض ہو گیا، لیکن تمہاری ماں کے لیے میری ناراضگی سے زیادہ تم اہم تھے، اسے تمہاری بہت فکر تھی۔ میں اخراجات سے گھبرا گیا تھا، میں 4 بچوں کو بہت مشکل سے پال رہا تھا، میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ ضد پر اڑ گئی، پھر تمہاری پیدائش میں تنگ دستی کی وجہ سے اس کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ماں یا بچے میں سے بس کسی ایک کو ہی بچایا جا سکتا ہے۔ زبیدہ نے کہا کہ اس کا بچہ بچا لیا جائے، لیکن زبیدہ مر جاتی تو میں 5 بچے کیسے سنبھالتا اون؟ میں نے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے بچانا چاہتا تھا، میں ایک بچے کے لیے اپنے 4 بچوں کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا، مجھے تمہارے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی پالنا تھا، میں مجبور تھا۔ جب آپریشن ہوا تو اللہ نے تمہیں اور تمہاری ماں دونوں کو بچا لیا، میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن تمہاری ماں سے زیادہ نہیں۔ بابا پھر سے مسکرائے تھے، اون نے ایک نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا گیا۔ سمیر بچپن سے ہی بہت ڈرپوک تھا، اکثر نیند میں جاگ جاتا تھا، پر کہیں دن اس ڈر میں رہتا۔ میں نے ڈاکٹر سے مشورہ لیا، انہوں نے کہا کہ وہ ڈرپوک بچوں میں شامل ہوتا ہے، اسے ہر وقت ماں باپ کی ضرورت ہے، اس کا ڈر اسے ایک کمزور انسان بنا سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آگے کی زندگی مشکل ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اور زبیدہ نے تمہیں تمہارے دادا کے حوالے کر دیا اور ہم سمیر پر دھیان دینے لگے۔ وہ تمہیں بہت چاہتے تھے، ہر وقت تمہیں اپنے قریب رکھتے تھے، جہاں جاتے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاتے، بابا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ دادا اس سے بے انتہا محبت کرتے تھے، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں تھی، وہ تمہارے بہت قریب تھے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کب تم ہم سے اتنے دور ہو گئے۔ بابا کے چہرے کی اداسی ان کو شرمندہ کر گئی۔ کوئی بھی والدین اولاد کو جان بوجھ کر مارنے کی کوشش نہیں کرتے، اور تم ہمیں قاتل کہتے ہو، اسے مزید شرمندہ کر گئے۔ تم 5 ہمارے بچے ہو، تم سب ہمارے لیے ایک برابر ہو، خاص کر کے تم جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سب کچھ کرتے ہیں جس پر مجھے غصہ آتا ہے۔ تم اپنی غلطیوں کی وجہ سے مار کھاتے تھے، بہت اچھے اور شریف بچے نہیں تھے، بلکہ بہت شرارتی تھے۔ کیا جاتا اگر میری بات مان کر خاندانی کام سنبھال لیتے؟ یونیفارم پہن کر بیٹھے ہو، بابا نے اس یونیفارم پر چوٹ کرتے ہوئے کہا تو انہوں نے مسکرایا۔ آپ گاڑی واپس لے چلو، میرے دوست کا گھر پیچھے چھوٹ گیا ہے، بابا نے کہا تو انہوں نے پیچھے دیکھا، واقعی گھر بہت پیچھے چھوٹ چکا تھا، شاید ان کی باتوں میں اسے سمجھ نہ آیا۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ منہ بسوڑ کر بولا، کیونکہ اور بہت کچھ بتانا تھا، یہ ضروری تھا۔ بابا مسکراتے ہوئے گاڑی سے اترے تو وہ بھی ان کے پیچھے گاڑی سے اتر کر ان کے سامنے آیا اور جلدی سے ان کے سینے لگ گیا۔ سوری بابا، شاید میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، لیکن سب کے لیے سوری، مجھے پتہ ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ وہ ان کے سینے سے لگا کسی بچے کی طرح بول رہا تھا۔ بابا نے اسے خود میں بچھا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اون، تم میرے بچے ہو، میرے لیے بہت اہم ہو، وہ اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے کہا تو وہ کھل کر مسکرایا۔
معافی مانگنا اتنا بھی مشکل نہیں تھا جتنا وہ سوچ رہا تھا۔ وہ شام کو گھر آیا تو زبیدہ کچن میں کچھ کر رہی تھی۔ وہ ان کے پاس کچن میں آ گیا اور انہیں دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، اور بھوک لگی ہے؟ زبیدہ نے فکر مندی سے پوچھا تو انہوں نے ہاں میں گردن ہلائی۔ میرا بچہ، میں ابھی روٹی ڈالتی ہوں۔ وہ جلدی سے آٹا نکالنے لگی۔ میں کھیر کھاؤں گا، اس نے فرمائش کی۔ ہاں میری جان، میں ابھی بناتی ہوں، زبیدہ نے خوشی سے کہا اور اس کے لیے کھیر بنانے کا سامان نکالنے لگی۔ میں آپ کو بہت تنگ کرتا ہوں، آپ مجھ سے کبھی ناراض کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے اچانک سوال پر زبیدہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر میں تم سے ناراض ہو جاتی تو تم مجھ سے اور زیادہ ناراض ہو جاتے۔ تم تو پہلے ہی مجھ سے ناراض رہتے ہو۔ تم تنگ نہیں کرتے، تم جب غصہ کرتے ہو نا، ہم سے دور تک چلے جاتے ہو اور پھر مہینہ واپس لوٹ کر نہیں آتے تھے۔ میں تمہارا انتظار کرتی رہ جاتی، زبیدہ نے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تھپڑ کیوں نہیں لگاتی تھی مجھے؟ لگا دیتی تو ساری عقل ٹھکانے آ جاتی۔ آج اس کا انداز بہت الگ تھا۔ بابا نے آتے ہی انہیں صبح کی ساری روایات سنا دی تھی۔ تیری شکل بہت معصوم تھی، مارنے کا دل نہیں کرتا تھا، کبھی تھپڑ نہیں لگایا تجھے، اور تیرے دادا تو ویسے بھی تجھے کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے تھے، زبیدہ نے مسکرا کر کہا۔ اس کی اور دادا کی محبت تو اس گھر میں مثالی تھی، ہر وقت ان کی محبت سے واقف تھا۔ جلدی بنائے نا، مجھے بھوک لگی ہے، اون نے کہا تو زبیدہ نے جانتے ہوئے بھی ابھی بہت وقت لگے گا کھیر دیکھنے لگی۔ بس تھوڑی دیر میں بن جائے گی، زبیدہ نے مسکرا کر اسے دلاسا دیا۔ تم ایسا کرو، تب تک فریش ہو جاؤ جب تک تمہاری کھیر تیار ہو جائے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، اب تیار کرے، تب تک میں نہا کر آتا ہوں۔ اور سمیر کو مت دکھائیے گا، وہ بھوکا ساری چٹ کر جائے گا۔ وہ ساری میری ہے، میں اکیلا کھاؤں گا۔ میں آپ سے معافی مانگتا ماں، لیکن صبح بابا نے کہا تھا کہ ماں کو بھی تھینک یو بولتا ہے کیا؟ تو پھر میں نے سوچا ماں کو تو کوئی سوری بھی نہیں بولتا۔ وہ جانے سے پہلے بڑے پیار سے ان کا گال چوم کر گیا۔ آرزو کی کہی ہر بات سچ ہو رہی تھی۔ اون ان لوگوں سے دور ہوا تھا تو وہ لوگ بھی اون سے دور ہونے لگے۔ وہ اسے ایک فیملی کا اعتماد نہیں دیتے تھے جس پر وہ بھروسہ کرے، لیکن آرزو کی بات مان کر وہ سب اون کے قریب آنے لگے تھے اور اون بھی ان کے قریب آ چکا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، سب سے مل کر خوشی رہنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ سب کو سمجھ چکا تھا۔ وہ سب بھی اس کا بہت خیال رکھنے لگے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ خوش تھا۔ عمر بھی اب کافی مطمئن تھا، وہ بھی اس کی عقل ٹھکانے لگنے پر بہت خوش تھا۔ لیکن آرزو اب بھی اس کے ساتھ ناراض تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ آرزو کو کیسے منائے۔ وہ اب بھی الگ کمرے میں سوتا تھا۔ اس کا کہنا تھا جب تک آرزو خود اسے کمرے میں نہیں بلائے گی وہ کمرے میں نہیں جائے گا، اور آرزو اسے کچھ نہیں کہتی تھی، نہ اس سے بات کرتی اور نہ ہی اس کے انداز سے وہ ناراض لگ رہی تھی۔ گھر میں سبھی اس کی بے چینی سے واقف تھے، لیکن بابا کا کہنا تھا یہ ان دونوں کا پرسنل میٹر ہے جس میں کوئی نہیں بولے گا۔ اون کو احساس ہو رہا تھا فیملی کیا ہے، اس فیملی کی اہمیت کیا ہے۔ شام کی چائے پر وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا، تایا ابو اور ابو کے بچپن کے قصے سنتا، تائی امی اور امی کی ہارس اور سمیر کی شرارتیں، بڑے بھائیوں کی ڈانٹ، بہنوں کی فرمائشیں۔ وہ کتنے سالوں سے یہ سب کچھ مس کر رہا تھا، اور اب اکثر شام کو جلدی گھر آنے لگا۔ کسی نے صحیح کہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنا وقت ان لوگوں کے ساتھ گزارنے لگا تھا۔ عمر کو جب سے پتہ چلا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش ہے، وہ شام کے بعد اکثر اس کی ڈیوٹی بھی سنبھال لیتا۔ حارث اور سمیر اس کے ساتھ بھی شرارتیں کرنے لگے۔ کہنے کہ وہ اس کے بڑے بھائی تھے، لیکن امی اور بابا ہمیشہ ان دونوں کو ڈانٹتے رہتے۔ کتنے پیارے تھے اس کے سب گھر والے، اور وہ ان سے دور تھا۔ آج وہ یہ سب کچھ کھونے کی وجہ سے پچھتا رہا تھا۔ ان خود ساختہ فاصلوں کی وجہ سے اس نے بہت کچھ کھو دیا تھا، لیکن اب اور نہیں۔ اون جا بجلی کا بل بھر کے آ، بھیا نے کہا۔ میں نے تو کبھی بجلی کا بل بھرنے نہیں گیا، وہاں کون کرتا ہے؟ اون سمجھ چکا تھا کہ ان کا اشارہ دوسرے گھر کی طرف تھا۔ وہاں تو نوکر تھا، اون نے فوراً جواب دیا۔ ہمارے باپ نے یہاں کوئی نوکری نہیں رکھا، چل بیٹا فٹافٹ سے جا کر بل بھر کے آ۔ مگر بھیا مجھے تو نہیں آتا، اون نے پریشانی سے کہا۔ بیٹا 2 مہینے بھرے گا تو تیسرے مہینے خود ہی آ جائے گا، بھیا نے مسکراتے ہوئے ایک ذمہ داری دی تھی۔ اون نے ایک نظر بل کی طرف دیکھا اور پھر دروازے کے پیچھے نیلا دوپٹہ، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کہ اس کی بیوی سے بات کرے یا نہ کرے لیکن چھپ چھپ کر دیدار ضرور کرتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ پورے 2 گھنٹے خوار ہونے کے بعد بجلی کا بل جمع کروا کے آیا تھا۔ آؤ اون، ہم مہرش کی شادی کی بات کر رہے ہیں، انیسا نے اسے آتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ وہ لوگ کافی وقت سے مہرش کی بات چلا رہے تھے،
پھر کچھ دن پہلے رشتہ لے کر باقاعدہ آئے۔ مجھے یہ رشتہ بہت اچھا لگا، اپنے لوگ ہیں، بیٹی خوش رہے گی۔ مجھے تو حسن بہت اچھا لگتا ہے۔ تایا نے اسے مخاطب کیا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ہاں کر دینی چاہیے، لیکن پھر بھی تم ایک بار چھان بین کر لو، آخر بڑے بھائی ہو تم لوگ، اور اگر تم لوگوں کو مناسب لگے تو ہم ہاں کر دیں گے۔ تایا ابو سب کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، ہاں حسن ہے تو بہت اچھا، لیکن ایک بار ٹھیک سے چھان بین کر کے ہی ہاں کریں گے، سمیر نے کہا۔ اون بیٹا، یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ تایا ابو نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ انہیں دیکھ کر مسکرایا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، اون نے ان کی امید پر پورا اترتے ہوئے بولا۔ میرج کی شادی کی ساری ڈیکوریشن میں اور حارث کریں گے، سمیر نے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تم دونوں کو کچھ بھی کرنے کی۔ زریش کی شادی پر کتنا کباڑا کیا تھا میں نے، اس کو ڈیکوریشن کون بولتا ہے اولڈ فیشن؟ کچھ تو یونیک کرو۔ اون ہماری توہین کر رہے ہو، سمیر کو صدمہ ہوا تھا۔ واٹ ایور، اون نے اسے اگنور کرتے ہوئے اپنی بات شروع کی۔ یہ سب کچھ میں اور عمر سنبھال لیں گے، تم اپنی ڈیکوریشن اپنے پاس رکھو، میرج کی شادی کی ساری تیاری میں کروں گا۔ اس نے دروازے سے آتی میرج کو دیکھ کر کہا تو وہ شرما کر واپس اندر چلی گئی۔ وہ گھر آیا تو آرزو سب کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ بھی آ کر بیٹھ گیا۔ آرزو نے اس سے کوئی بات نہ کی، بلکہ وہ تو ہانیہ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ بابا اس سے باتیں کرنے لگے، جبکہ اس کا سارا دھیان آرزو پہ تھا۔ ان کا الگ الگ کمرے میں سونا گھر میں کسی سے بھی چھپا ہوا نہ تھا۔ گھر میں سب کو پتہ تھا آرزو اور اون میں اب تک سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا سوائے آرزو اور اون کے۔ امی نے آج ان دونوں سے بات کرنے کے بارے میں سوچا تو بابا نے منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہیں بیچ میں پڑنے وہ رات 12:30 بجے کے قریب گھر واپس آیا۔ ڈیوٹی کی وجہ سے آج وہ بہت لیٹ ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ چپ چاپ کمرے میں جا کر سونے کا تھا۔ وہ دبے پاؤں اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اچانک لائٹس آن ہوئیں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، سب اونچی آواز میں گاتے ہوئے ایک کمرے سے باہر نکلے۔ ہیپی برتھ ڈے اون، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، سب کے ساتھ آرزو ہاتھ میں کیک تھامے اس کے قریب آئی۔ اون کو یاد تک نہ تھا کہ آج اس کا برتھ ڈے ہے، لیکن اس کی فیملی کو یاد تھا۔ شاید ہی اس سے پہلے اون نے اپنی فیملی کے ساتھ اس طرح کی کوئی خوشی منائی تھی۔ سب سے پہلے زبیدہ نے اس کا چہرہ چوم کر اسے مبارکباد دی، مہربانی اسے گلے لگایا۔ آرزو نے فی الحال صرف ایک ہیپی برتھ ڈے کہا تھا، جبکہ اس کی امید کے برعکس عمر بھی یہی تھا۔ جلدی کیک کاٹ، میرے پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں۔ اس کے کیک کے چکر میں نے ڈنر بھی نہیں کیا۔ سمیر نے چھری اس کے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے زبردستی کیک کٹوانا چاہا، جبکہ اون مکمل نخرے دکھانے کے موڈ میں تھا۔ پھر آخرکار اس نے سمیر کی دہائی سنتے ہوئے کیک کاٹا اور سب کو کیک کھلانے کے بعد ایک چھوٹا سا پیس اس کے منہ میں ڈالا۔ ابے کیک کھلانے کی بھی رشوت لے گا کیا؟ وہ زبردستی اس کے ہاتھ سے کھاتے ہوئے بولا، جبکہ ان کی حرکتوں پر سب گھر والوں کے قہقہے بلند ہو رہے تھے۔ چلو بچہ پارٹی، اب سب لوگ ہو جاؤ، صبح ہم اون کے برتھ ڈے پارٹی کریں گے۔ بابا نے سب کو اپنے کمرے کی طرف بھیجا تو اون دوسرے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اون جی، ہمارا کمرہ اس طرف ہے، آرزو نے اسے پیچھے سے آواز دے کر پکارا، جبکہ بابا امی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے مسکرائے۔ وہ بنا کچھ بولے اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چل دیا۔ اون بنا کچھ بولے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے لگ رہا تھا آرزو ابھی بھی اس سے ناراض ہے۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آرزو نے اس کے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ میں نہیں تو میں تم سے کیوں ناراض ہوں گا؟ ناراض تو تم ہو مجھ سے، اتنے دنوں سے کتنی کوشش کر چکا ہوں پر مانتے ہی نہیں۔ آرزو کے اس طرح سے اپنے قریب آنے پر وہ بیٹھ گیا۔ آپ کو کیا لگا اون جی میں آپ سے ناراض ہوں؟ میں آپ سے ناراض نہیں تھی، میں بس آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ یہ لوگ آپ کے اپنے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے دوری انہیں تکلیف پہنچا رہی ہے۔ میں آپ سے اس لیے بات نہیں کر رہی تھی تاکہ آپ ان سے باتیں کر سکیں۔ آپ مجھے یہاں چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا میں آپ سے ناراض ہو جاتی ہوں۔ میری ناراضگی کی وجہ سے آپ یہ گھر چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آپ اسی گھر میں رہیں گے۔ میں جانتی تھی آپ پپو کی مجبوری کو سمجھیں گے۔ یہ سب لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اون جی، آپ نے دیکھا نا؟ آرزو نے یقین سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ ہاں آرزو، یہ سب لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم مجھے کتنا چاہتی ہو۔ تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو، اب تم مجھے بتاؤ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو۔ وہ اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے
ہوئے بولا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ نہیں آرزو، اب یہ نظریں جھکانے کا کوئی فائدہ نہیں، آج تو تمہیں بتانا ہوگا تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو۔ اون بضد ہوا تو اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ میں خود ساختہ بنائے گئے فیصلوں کی وجہ سے میں نے اپنا بچہ کھو دیا، اب میں تمہیں کبھی نہیں کھونا چاہتا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج بھی تم نہ بلاتی تو میں مر جاتا۔ اون نے اسے مزید خود میں سمیٹتے ہوئے شدت سے کہا تو آرزو نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا۔ آپ جب اس طرح سے باتیں کرتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے میں آپ کا کان پکڑ کے بابا کے پاس لے جاؤں اور بہت ساری ڈانٹ پڑواؤں، آرزو نے کہا تو سب وہ مسکرایا۔ صبح لے جانا، اس وقت مجھے خود سے پیار کرنے دو، میں بہت تڑپا ہوں تمہارے بغیر، وہ اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا تو آرزو نے شرما کر اپنا آپ اس کو سونپ دیا۔ آرزو مجھ سے کبھی دور مت جانا، تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ اس کا نازک وجود خود میں سمیٹتے ہوئے اسے کسی اور دنیا میں لے جانے لگا اور آرزو کی شدت میں پگھلتی صرف اسی کی ہو کر رہ گئی۔ 2 سال بعد اپنے چہرے پر نرم لمس محسوس کرتی ہوئی اون کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے بڑی محبت سے اپنی چھوٹی سی پری کو دیکھا جسے آرزو ابھی بیڈ پر چھوڑ کر گئی تھی۔ اون کو جاگتے دیکھ وہ اپنی گول گول آنکھیں مٹکاتی کھلکھلا کر مسکرائی۔ اون نے قریب سے دودھ کی بوتل اٹھائی اور پھر سے اسے اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ کیونکہ اس کی گڑیا کے ناشتے کا وقت ہو چکا تھا، اون کبھی اس کے چہرے کو چومتا تو کبھی ننھے ہاتھوں کو۔ اون کو خود بھی پتہ نہ چلا وہ چھوٹی سی جان کب اس کی جان بن گئی۔ اگلے مہینے اس کا پہلا برتھ ڈے تھا جسے وہ بہت دھوم دھام سے سیلیبریٹ کرنا تھا۔ کون فریش ہو کر اپنی بڑی کو اٹھا کر نیچے آیا تو سمیر کا بیٹا جس نے ابھی ابھی چلنا شروع کیا تھا زبیدہ کا دوپٹہ تھامے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ اس نے اپنی پری کو سمیر کی گود میں رکھا اور سمیر کا بیٹا آہل اٹھا کر اپنے قریب کیا، جبکہ اس کی یہ حرکت اس کی ننھی پری کو پسند نہ آئی جس پر وہ اپنے منہ کا ڈیزائن بناتی رونا شروع کر چکی تھی۔ اور یار اون، مہربانی کرو تم اپنی لاڈلی کو سنبھالو، میں اپنے بیٹے کو سنبھال لوں گا، سمیر نے اسے روتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ کبھی کبھی تمہاری بیٹی کو دیکھ کر سوچتا ہوں یہ تمہاری بیوی کو تمہارے پاس نہیں آنے دیتی تو تمہاری دوسری اولاد کو کیا آنے دے گی۔ اون نے اٹھاتے ہی وہ چپ ہو گئی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر آرزو سوچ میں پڑ چکی تھی۔ پری سوئی تو اون نے اسے اٹھا کر بیبی کاٹ میں رکھا۔ اگلے مہینے اس کا پہلا برتھ ڈے تھا جسے وہ بہت دھوم دھام سے منانا چاہتا تھا۔ اون جی آرزو کی پکار پر لیپ ٹاپ میں مصروف وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اون جی، وہ اس کے قریب ہوا۔ پری آپ سے بہت پیار کرتی ہے، اگر ہمارا کوئی اور بیبی ہوا تو مجھے اکیلے پالنا پڑے گا، آرزو نے معصومیت سے پوچھا۔ اون کھل کر مسکرایا۔ کیا وہ ہم دونوں کا بچہ ہوگا؟ ہم دونوں اسے پالیں گے، وہ اسے مزید خود سے قریب کرتے ہوئے بولا۔ ویسے تمہیں اتنی فکر کیوں ہے؟ کہیں ایسی بات تو نہیں؟ اون نے شرارت سے کہا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بس اس لیے پوچھ رہی تھی کہ آپ کی لاڈلی آپ کو میرے ساتھ شیئر نہیں کرتی تو ہمارے دوسرے بچے کو کیا کرے گی؟ اور آپ بھی تو اس سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ شاید ہی اتنا پیار ہمارے دوسرے بچے کو دے سکیں۔ تم اتنا مت سوچا کرو، فکر مت کرو، میں اپنے 20 بچوں کو ایک ساتھ ایک جیسا پیار کر سکتا ہوں، اس کے بعد تمہارے لیے بھی مزید پیار کا ارینجمنٹ کر سکتا ہوں۔ اون شرارت سے کہتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا اور ایک ہاتھ سے لائٹ آف کر دی۔ 20 بچے اندھیرے میں آرزو کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی، جس کے بعد اون کا زندگی سے بھرپور کعبے ساختہ تھا۔